کر دی گئیں، خواہ ان کے محل اجاڑ دیے گئے، خواہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، خواہ انہیں آگ میں جلا دیا گیا، خواہ انہیں دھتکارے ہوئے بندروں میں مسخ کر دیا گیا، خواہ ان کی بستیوں کو الٹا گرا کر نیست و نابود کر دیا گیا۔ الغرض جو کچھ بھی ہوا، قرآن مجید ان قوموں کے احوال میں بیان کرتا ہے کہ جو قومیں نافرمان ہو گئی تھیں ان پر بدبختی اس حد تک مسلط ہو گئی تھی کہ عذاب کو آتا دیکھتے پھر بھی نہ ڈرتے تھے، اور اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھتے مگر اسے عذاب تصور بھی نہ کرتے، عذاب کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جاتا کہ ہم اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں۔ ان کے دل نہ پسیجتے تھے، وہ اپنی سرکشی میں مست رہتے، اپنی بغاوت میں بدمست رہتے اور اپنی نافرمانی میں اسی طرح سرگرداں رہتے، تا آ کے وہ قومیں کلیتاً تباہ و برباد کر دی جاتی اور آنے والے قوموں کے لیے ایک صفحہ عبرت بن جاتا، اور آنے والی قومیں پھر جب نافرمان ہوتی وہ ان کی عبرت ناک داستان سن کر بھی عبرت نہ لیتی۔ اور قرآن مجید نے آگے جا بجا فرمایا کہ ان کو ساری تباہیوں اور ہلاکتوں کے واقعات جب بتائے جاتے اور نافرمان قوموں کے سامنے اللہ کے احکام رکھے جاتے تو پھر وہ یہ کہتے کہ یہ اساطیر الاولین ہیں، یہ تو اگلوں کی داستانیں ہیں، اگلوں کے افسانے ہیں، ان میں کچھ حقیقت نہیں، آؤ یہی چند روزہ زندگی ہے، مزہ لوٹ لو۔ وہ پھر نافرمانی کی راہ پہ چل نکلتے تا کہ پھر عذاب کی گرفت میں آ جاتے۔ آج ہماری صورت اس سے بھی حقیقت یہ ہے کہ بدتر ہو چکی، قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں قومی سطح پر، اللہ کا عذاب ہے، اجتماعی قتل ہو رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہے، یہ بمب گر رہے ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، ناگہانی اموات واقع ہو رہی ہیں، یہ اللہ کا عذاب ہے، امن عامہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، مہنگائی کی صورت میں زندگی جہنم بن گئی ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، کوئی شخص سکون اطمینان اور راحت کی زندگی بسر کرنے میں نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے عذاب نے ہمیں کئی جہات سے اور کئی اطراف سے گھیر رکھا ہے، اوپر سے نیچے سے ہر سمت سے ایک عذاب کی کیفیت ہے، مگر قوم نافرمانی، سرکشی، اللہ کے احکام کو بھول جانے میں اس حد تک آگے چلی گئی ہے کہ ہمارے ذہن اس سمت پچھلی قوموں کی طرف آنے کو تیار نہیں کہ ہم سمجھیں کہ یہ عذاب آ گیا ہے، یہ اللہ کی گرفت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس بنی اسرائیل کا ایک اور بیان فرمایا ہے، گائے کا حکم، جس سے اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا، اور اس میں بیان کیا کہ جب ایک قتل ہو گیا تھا تو پھر اس کے قاتل معلوم نہیں ہو رہے تھے تو گائے ذبح کرنے کا حکم آیا۔ اب اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا، تو یہاں قرآن مجید کا بیان اگر پڑھا جائے تو لب لباب یہ ہے کہ اس گائے کو قتل کرنے کے حکم کا بھی اس قوم نے مذاق اڑایا، طرح طرح کے لغو اور بے سود سوال کیے، اور پھر نتیجتاً خود پھنستے چلے گئے۔ تو قرآن مجید نے اس سارے واقعے کے بعد آگے جا کے بیان کیا وہ آیت جس کا ذکر وہ روحانی ماحول پیدا کرنے کے حوالے سے پہلی رات کیا تھا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر ان کے دل پتھروں کی طرح یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت کر دیے گئے، یعنی انہیں قساوت قلبی کا شکار کر دیا گیا۔ پھر یہود کی خرابیوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے قرآن مجید بیان فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو یہ خطاب فرما دیں کہ اے مسلمانوں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ فرمایا مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی اور اہل کتاب تم پر یقین کر لیں گے اور تمہاری بات مان لیں گے، یعنی تمہارے لیے مخلص ہو جائیں گے اور تمہاری بھلائی کی بات پر یقین کر لیں گے، کان دھر لیں گے؟ فرمایا ممکن نہیں ہے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں
کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ اللہ کا کلام تورات سنتے اور اس کو اچھی طرح جانتے، پہچانتے، سمجھ لیتے، اور سمجھنے کے بعد خود اس کلام کو بدل دیتے تھے، جان بوجھ کر اللہ کے کلام کو بدل دیتے تھے۔ فرمایا جو اللہ کے کلام کو سمجھ کر کے یہ اللہ کا کلام ہے عمدن اپنے مفاد کے لیے بدل دیتے تھے، تو وہ تمہاری بھلائی کی بات پر کان کس طرح دھر لیں گے۔ پھر 26ویں خصلت بیان کرتے ہوئے حکم کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ ان کی یہ خصلت یہ بھی تھی کہ ان کے اندر دوغلا پن تھا۔ یہ سب خصلتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں، سورہ بقرہ کا بنیادی مضمون ہے کہ ہم انہیں اپنی خصلتوں کے ساتھ موازنہ کریں اور اپنی خصلتوں کو یہود اور بنی اسرائیل کی خصلتوں کے آئینے میں دیکھیں۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو انہیں دیکھ کر انہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے۔ یہ عمومی زندگی میں ہمارا حال ہے کہ جیسے آدمی کو اپنے سامنے پاتے ہیں اسے خوش کرنے کے لیے اسی ڈھب کی بات کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب آپس میں مل بیٹھتے تو ان کی زبان بدل جاتی، ان کا موقف بدل جاتا۔ سو یہ جو دوغلا پن ہے سیرت اور کردار میں کہ لوگوں کے سامنے کوئی اور بات کر دینا، آج نیچے سے لے کے اوپر تک اور اوپر سے لے کے نیچے تک، یعنی قوم، عوام اور خواص اور لیڈر سب دوغلا پن میں مبتلا ہے۔ یعنی قوم کے لیڈر اخبارات میں قوم کو سنانے اور قوم کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ کہتے ہیں وہ کچھ سمجھتے نہیں، جو کچھ ظاہراً پبلک کنزمپشن کے لیے کہتے ہیں وہ کچھ اپنے بند حلقوں میں نہیں کہتے، اور جو باتیں اور جو چیزیں اپنے بند حلقوں میں طے کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں ہوتی ہیں وہ پبلک کے سامنے نہیں کرتے۔ پبلک کے لیے زبان اور ہے، اپنے لیے زبان اور ہے، دوسرے لوگوں کے لیے زبان اور ہے اور اپنوں لیے ضابطے اور زبان اور ہے۔ یہ کردار کا دوغلا پن، اس کو قرآن مجید نے یہودیت کی خصلت بیان کیا۔ پھر 27واں نقطہ جو بڑا اہم ہے وہ اعتقادی نوعیت کا ہے۔ قالوا اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، تو جب وہ آپس میں تنہائی میں ملتے، آپس میں تنہائی میں ہوتے تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں سے، آپس میں یہودی جب اکیلے مل بیٹھتے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھی، اور اس وقت تک تورات میں حضور علیہ السلام کی بعثت کی واضح پیشین گوئیوں کا ذکر موجود تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصائص مبارکہ کا، آپ کی شان رسالت کا اور آپ کی عظمتوں کا جگہ جگہ ذکر تورات میں اس وقت پایا جاتا تھا، اور یہودی علماء کو وہ آیات، وہ مقامات تورات کے یاد تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بھی صبح نماز کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر اور بعثت پر مشتمل تورات کے حصے پڑھ کے تلاوت کرتے، سناتے، یاد کرتے اور یاد کرواتے، چونکہ وہ خود منتظر تھے، اور اسی انتظار میں آ کر مدینہ کی بستی میں سال ہا سال سے وہ قوم آباد ہوئی تھی، یہودیوں کی قوم۔ اپنی تورات کو پڑھ کر انہیں معلوم تھا کہ اس خطے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے آ کر آباد ہوں گے، لہٰذا وہ ان کی آمد کے انتظار میں یہاں آ کے آباد ہو گئے تھے، اور توقع کر رہے تھے کہ جیسے پہلے سارے انبیاء یکے بعد دیگرے بنی اسرائیل میں ہی مبعوث ہوتے چلے آئے ہیں، ان کا یہ بھی یقین کی حد تک گمان تھا کہ یہ آخری پیغمبر بھی ہم ہی میں سے مبعوث ہوں گے، لہٰذا ایک تو انہیں انتظار تھا اور ایک خوشی تھی کہ ہماری نسل میں سے آ جائیں گے، اور زمانہ آقا علیہ السلام کی بعثت کا